دجال کے پیروکاروں نے سوال پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ کیا تم ہمارے مسیح ہو کہ نہیں. He is established over the land. He's the owner of the land. He's the king of the land. ذوالقرنین کے تابع ہے ساری دنیا. اللہ عز و جل ان کا جواب دے رہے ہیں یسألونک کا کہ آپ سے پوچھتے ہیں نا ذوالقرنین کا ان ذی القرنین. یہ لیں جواب آپ کو بتاتے ہیں ہم کہ بھائی اتنا بتائیں گے کہ مسلمانوں کے لیے کافی ہو. یہ تو ہمیں پتہ ہے اس حدیث کے تھرو یہ وہ یہودی ہیں. تو یہ ذوالقرنین کا کیوں پوچھ رہے ہیں, اصحاب کہف کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب لنک تو یہی ہے کہ کیونکہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ تم ہمارا مسیح تو نہیں ہے. یہ وہی سوال ہے نا. تو ذوالقرنین نے کیا پوچھا انہوں نے ذوالقرنین کا جو کچھ بھی پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں سے کچھ میں تمہیں بتاتا ہوں. ان سے کہو کہ میں ان میں سے کچھ اس کا ذکر کرتا ہوں. میں جو تم پوچھ رہے ہو پوری کی پوری تفصیل نہیں تمہیں بتاؤں گا, تمہیں بس اتنا سا حصہ بتاؤں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں پتہ ہے ذوالقرنین نے کیا کیا. اب چونکہ سورہ کہف میں ہمارے لیے استعمال کرنا تھا یہ سارا معاملہ, ٹھیک ہے, سورہ کہف یہودیوں کے لیے تو نہیں مسلمانوں کے لیے آئی ہے نا, تو ہمیں جو کام کی چیزیں ملی ہیں نا اس میں سے وہ چابیاں ہم نے اٹھانی ہیں اس میں, اور وہ ہے ذوالقرنین کا پورا لنک. مطلب اس سے زیادہ ڈائریکٹ لنک تو ہو نہیں سکتا کہ یہ سوال دجال کے پیروکاروں نے سوال پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ کیا تم ہمارے مسیح ہو کہ نہیں, اور ہمارے مسیح نے یہ جواب دیا. ان کو کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بتائیں ان کو کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں تو میں ان میں سے اس تمہارے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ واقعہ اس پورے کے پورے واقعے میں سے کچھ بتاتا ہوں تمہیں. اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. علیکم منہ ذکر. ٹھیک ہے جی. واقعہ یہ کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے. رک جائیں یہاں پہ آ کے, بس سب مسلم امہ رک جائے. یہ ترجمہ دوبارہ پڑھیں. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے. اس اردو میں تو یہ اس کا کیا مطلب ہے ہر کام؟ اب میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہر کام کے وسائل بخشے تھے, اس کا کیا مطلب ہے؟ پیسے بہت تھے ان کے پاس؟ ہر کام کے وسائل بخشے تھے محاورہ سمجھ تو نہیں آ رہا, جیسے کل پاور مطلق پاور دے دی گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی ایک انسان کو آپ کل پاور ہے اس وقت دنیا میں؟ سمجھ لیں دے دیتے ہیں کسی کو تو وہ کیا کر لے گا. یہ ہے اصلی جو ردمہ جو بیریئر ہے نا یہاں پہ ہے امہ کا سورہ کہف کے ساتھ. میں نے کسی وجہ سے یہاں پہ ردمہ کا لفظ استعمال کیا, سورہ کہف کا ہی لفظ ہے. وہ بیریئر ہے جو کہ ہم کراس نہیں کر سک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں عربی میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں ذرا پڑھیں, آپ کو پتہ چلے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ان مکننا لہو فی الارض, کہ ہم نے دنیا میں اس کو قائم کر دیا. ہی از اسٹیبلشڈ اوور دا لینڈ, ہی از دی اونر آف دا لینڈ, ہی از دا کنگ آف دا لینڈ. ذوالقرنین کے تابع ہے ساری دنیا. یہاں پہ آیت کا یہ والا حصہ پورا مکمل ہو چکا ہے. اب جو کچھ ارض میں ہے وہ اب قائم کر دیا گیا ذوالقرنین کے لیے. ٹھیک ہے, آگے آیت کچھ اور کہہ رہی ہے. اب ارض کی بات نہیں ہو رہی, آگے اللہ تعالیٰ آیت میں کچھ اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَآتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور یہ تو دے دیا دنیا میں جو کچھ تھا وہ تو دے دیا, اور ہم نے اس کو کیا دیا وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اور ہم نے اس کو سبب عطا کیا. ٹھیک ہے, اب سبب کیا ہے؟ وسائل. سمجھ لیں آپ نے جو جن بھی شیخ کا ترجمہ آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس, مجھے مودودی صاحب کا ہے, مولانا تقی عثمانی صاحب کا ہے. تقی عثمانی صاحب نے یہاں پہ جو عربی کا لفظ ہے نا کہ من کل شیء سببا, اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کیا انہوں نے کیا, آپ نے کیا پڑھا؟ نہیں وہ جملہ پورا کیا ہے؟ اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا, اور ہر کام کے وسائل عطا کیے. من کل شیء سببا, ہر کام کے وسائل عطا کیے. تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں من کل شیء سببا کا مطلب ہے ہر کام کے وسائل عطا کیے. اردو میں اس جملے کا مطلب ہم سب کو آتا ہے. اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ اور ایک راستے کے پیچھے چل پڑے. جی, اور ایک راستے کے پیچھے چل پڑے. آپ غور سے سمجھیں عربی میں من کل شیء سببا, ہر کام کے وسائل عطا کر دیے. اور جب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو کیا تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں؟ اور وہ ایک راستے کے پیچھے اوپر وسائل سببا
وسائل اور نیچے راستہ ہو گیا. یہ تو معاملہ ہمیں سلجھانا پڑے گا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من کل شیء سببا، ہر چیز کے راستے دے دیے، تب کہیں جا کے اگلی آیت فاتبع سببا کے اوپر راستہ پورا ہوگا، کیونکہ یہ آیت تیسری دفعہ سبب اللہ تعالیٰ پھر آئے ثم اتبع سببا، اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے، کیونکہ وہ ایک راستے پہ نہیں گیا، وہ ابھی جہاں پہ گیا اس راستے سے ہوتا ہوا جس جگہ پہنچے گا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور پھر وہ ایک اور راستے پہ الٹی طرف چلے گا، اس راستے کے بالکل الٹی طرف، وہ اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے، ابھی ارشاد فرمائیں گے ثم اتبع سببا. اب وسائل کہاں سے آ گیا سببا؟ یہ ہے ایک مسئلہ جو کہ میں کب سے سالو کروانے کی کوشش کر رہا ہوں مسلمان اسکالرشپ کا، کہ یہ والا لفظ کیوں یہاں پہ وسائل کے معنی میں لیا جا رہا ہے. عرب کے کسی اسکالر نے نہیں لیا ہوا، یہ بر صغیر کے تمام اسکالر یہاں پہ آ کے سببا کو وسائل عطا کر دیتے ہیں، حالانکہ نیچے خود قرآن بتا رہا ہے کہ یہ راستے ہیں. وسائل پہ تو نہیں چل پڑا نا، وہ وسائل پہ تو نہیں چلتے ہم. تو یہاں پہ کیوں ہم نے یہ محاورہ استعمال کرنے کی کوشش، کیونکہ وہ والی سینس ہمارے پاس ابھی نہیں آئی، جو میں کب سے آپ کو التجائی القاب میں اپنے الفاظ کو چناؤ میں کسی بھی لیول پہ متکبرانہ نہیں کر رہا ہوں، نہ قطعیت کا کسی بھی قسم کا ایلیمنٹ میں نے استعمال کیا، صرف اور صرف التجائی ہے کہ خدارہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو، خدارہ ان یہودیوں کے ان سوالوں کو سمجھیں کہ یہودی کس طریقے سے کس اپنے مسیح کی شناخت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے اوپر سوال کریں، اور اللہ عز و جل ان کا جواب دے رہے ہیں یسألونک کا، کہ آپ سے پوچھتے ہیں نا ذوالقرنین کا ان ذی القرنین. یہ لیں جواب آپ کو بتاتے ہیں ہم، کہ بھائی اتنا بتائیں گے کہ مسلمانوں کے لیے کافی ہو، کہ ہم نے اس کو مکناہ فی الارض، اس کو زمین کے اوپر ہم نے قائم کر دیا، ہم نے اس کو طاقت دے دی ہے پوری، تمام کر فی الارض جو کچھ زمین کے اوپر ہے سب پہ اسٹیبلش کر دیا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ اب اس کو وہ راستے، ہر چیز کی طرف جانے کے راستے دے دیے. اور پھر کیا ہوا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ ایک راستے پہ چل پڑا. یہ آسان ترین وہ ہیں، مطلب بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں، ہم صاف صاف مطلب نکال رہے ہیں. اب میں ایک تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، نہ یہ ٹاپک ہے، نہ ہی سورہ کہف کی تفسیر اور تشریح کرنا میرا مقصد ہے. یہاں پہ اس وقت ہم اینڈ آف ٹائمز کے موقع کے اوپر بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی چابی ہے جو سب سے بڑا تالا کھولتی ہے، اور ہم نے یہاں پہ وہ چابی خود ہی توڑ دی ہوئی. یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. کیا ہوا اگر وہ راستے پہ چلا؟ یہاں پہ تو اب سارے کی ساری امت متفق ہے. اب چونکہ یہ وہ راستہ ہے جو کہ چلایا ہے زمین کے اوپر ہی، کیونکہ اوپر فی الارض ہے، بیچ والا حصہ گڑمڑ ہو گیا ہوا ہے، تو اب نیچے فاتبہ سبا پہ زمین کے اوپر راستے نکالنے پڑ جائیں گے ہمیں. دجال تو زمین کے راستوں سے نہیں آ رہا، نہ عیسیٰ ابن مریم زمین کے راستوں سے آ رہے ہیں، نہ یاجوج ماجوج زمین کے راستوں سے آئیں گے. اگر عیسیٰ ابن مریم بھی زمین کے راستوں سے آئیں گے، دجال بھی زمین کے راستوں سے آئے گا، تو پھر یاجوج ماجوج بھی زمین کے راستوں سے آنے چاہیے. چلو ٹھیک ہے، پھر تو ذوالقرنین بھی زمین کے راستوں سے جانا چاہیے. مگر اللہ تعالیٰ نے یہ تخصیص الگ طریقے سے بتایا کہ انا مکناہ فی الارض، کہ اس کو ہم نے زمین کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا، اور پھر اس کو کیا عطا کیا ہے؟ وہ راستے عطا کیے جو کہیں اور جاتے ہیں. ان میں سے ایک راستے پہ یہ گیا ہے. تو یہ ابھی زمینی ٹریول نہیں بنتا ادھر سے، وہ اس راستے پہ کیا ہوا ہے ابھی پتہ چل جائے گا وہ زمینی راستہ ہے کہ نہیں. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے جی، تو انہیں تو زمین پہ کون سے ایسا علاقہ ہے جہاں پہ سورج ڈوب جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. سمندر سے دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈوب رہا ہے سمندر. جی آپ شاعرانہ طریقے سے نا بات کریں. اللہ تعالیٰ شاعری تو نہیں کر رہے نا ادھر کے زمین پہ آ کے بتا رہے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں کہ سورج کدھر ڈوبتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذوالقرنین نہیں بتا رہا، اللہ بتا رہے ہیں. اگر یہ ذوالقرنین کہتا اپنی فوج سے کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے، دیکھو سورج ڈوب رہا ہے، نہ تو پھر تو میں کہتا ہاں چلو مطلب لیا جا سکتا ہے، تب بھی نہ میں لیتا، مگر لیا جا سکتا. اللہ عز و جل بتا رہے ہیں کہ سورج کدھر ختم ہوتا ہے. تو اللہ کو پتہ ہے کہ زمین کے کسی حصے میں سورج نہیں آگے ڈوب جاتا، سورج دور ہے، زمین اسی کے چکر لگا رہی ہے. آج تک غیر مسلم چھلانگے مار رہے ہیں مسلمان اسکالرشپ کے اوپر، اور ایسے لاجواب ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہر بندہ پوچھتا ہے مسلمانوں سے کہ تمہارے قرآن میں تو لکھا ہے کہ سورج ایک مرکی واٹر میں جا کے ڈوب جاتا ہے. اور یہ کیا جواب دیتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے جب آپ سورج ساحل سمندر پہ کھڑے ہوں تو پانی میں جب سورج ڈوبتا ہے تو پانی کالا ہو جاتا ہے، تو باقی جگہ نہیں لگتا. تو بس اس جگہ، اس جن سمندروں پہ جس موسم میں لگتا ہے اس موسم کیا آتا ہے. ہر دفعہ تو ایسے نہیں لگتا، اور اگر سمجھنے لگتا بھی ہے
تو کیا اصل میں پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے سورج؟ ہمیں بھی پتہ ہے نا اصل میں پانی میں ڈوب رہا تھا. اور تیسری بات، ذوالقرنین کیا پہلی دفعہ سمندر کے اس پہ آیا تھا؟ پوری زمین ہی کے اوپر اسٹیبلش کنگ ہے وہ. اس کو یہ نہیں پتا کہ جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں سورج کو ڈوب ہوتے ہوئے، اس سے آگے جاؤں گا تو سورج وہاں نہیں ڈوبا ہوگا، اس کے آگے زمین کا کرہ اور ہے. یہ سب باتیں آسان ہیں، مشکل نہیں ہے. مشکل تب ہوتی ہیں جب اس طرح کی تشریحات کی جائیں. میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی میں تمام تر ڈائریکٹ ٹیسٹیمنی بھی ساتھ ساتھ بتا دوں گا کسی اور موقع پہ. صحابہ بھی یہ مطلب نہیں لیتے تھے. قرآن پاک خود بتا رہا ہے تو وہ کیوں یہ مطلب لیں گے؟ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ ذوالقرنین جب ایک سبابہ پہ گیا ہے تو آگے کیا ملا اس کو؟ سورج کے ڈوبنے کی ایک مقام ہے جہاں پہ سورج نے جا کے ڈوب جانا ہے، جہاں پہ سورج ختم ہوتا ہے. وہ اس کانسٹلیشن کے پاس پہنچا ہے جہاں پہ اس کو ایک قوم ملی ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں نا مسلمانوں سے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ نے کیا امیجری کی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھایا ہوا ہے؟ جی اٹھایا ہوا ہے. تو کیا کہاں ہے وہ؟ کسی نہ کسی جگہ پہ ہے نا وہ. ورفعنا مکانا علیہ، کس کے بارے میں؟ سورہ مریم میں حضرت ادریس کے بارے میں، کہ حضرت ادریس کو اوپر کے کسی مکان میں رکھا ہوا ہے ہم نے، ہواؤں بادلوں میں نہیں رکھا ہوا. اپنے اسی جسد مبارک جسم مبارک کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم زندہ ہیں، کسی اور جگہ پہ رہ رہے ہیں، وہاں سے واپس آئیں گے وہ. اور بالکل اسی طریقے سے یہ کیوں بتانا ضروری ہے کہ اور الگ الگ علاقے ہیں، الگ الگ سیارے ہیں، الگ الگ جگہ ہے. ارد صرف یہ پلانٹ ارتھ نہیں ہے، ارد تمام تر وہ کانسٹلیشن ہیں جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ، یہاں پہ کسی کے ذہن میں کنفیوژن آ رہی ہو کہ میں اپنی طرف سے کوئی نیا کانسیپٹ بنا لی صرف اس لیے کہ سببہ کا مطلب بنانا تھا. تو سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ خالی تمہاری زمین نہیں ہے ارد، اور بھی جگہوں پہ زمین ہے، اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنی وحی اتار رہی ہے، اور وہاں پہ بھی اپنے امر اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے، وہاں پہ بھی نظام چل رہے ہیں. اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن خود گواہیاں دے رہا ہے. ابھی میں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے تھرو کیسے بتایا کہ ذوالقرنین اب کہیں اور جا چکا ہے. کدھر سے ہو کے گیا ہے وہ اسی طرح جس طرح مچھلی نے سرنگ بنائی تھی اس طرح کا کوئی سببہ بنتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ ذوالقرنین کو تو تمام پتہ ہے نا کہاں کہاں پہ بحر ملتے ہیں، تو کہاں کہاں پہ کس کس پہاڑ میں کس کس جگہ کے اوپر کون کون سا معاملہ کرنا ہے. تو ابھی وہ بتائیں گے کہ ان پہاڑوں پہ کیا معاملہ کرنا ہے. بہرحال ابھی ذوالقرنین ایک ایسے راستے پہ جا رہا ہے جہاں سے اس نے کسی ایک ایسے قوم پہ ملنا ہے جو اس جگہ کے قریب ہے جہاں پہ سورج نے اپنا سفر مکمل کر دینا ہے. کسی کو ابھی بھی کوئی شک رہتا ہو تو سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری ٹریجیکٹری بتائی ہوئی ہے کہ سورج اپنے راستے کے اوپر گامزن ہے کس جگہ تک جانے کے لیے جہاں پہ جا کے اس نے غروب اور ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس علاقے کے پاس، اس جگہ کے پاس کچھ سیارے ہیں جہاں پہ اس کو ایک قوم ملی ہے.